صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں، عثمان کی عفت میں، کرار کی ہیبت میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوست و بزرگوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے کلام پاک کی یہ دوسری صورت سورۃ البقرہ اپنے مضامین اور تفصیلات کی وسعت اور جامعیت کے اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت میں اسلامی عقائد، توحید، رسالت، آخرت، عبادات میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، معاشرت میں نکاح، طلاق، خلا، رجعت، حلالہ، مہر، عدت اور دوسرے احکام میں میراث، وصیت، قصاص، جوے اور شراب کی حرمت، اور اخلاقیات میں تقوی، پرہیزگاری، سچائی، عہد کی وفاداری، صبر، ثابت قدمی، اس قسم کے بہت سے مضامین کو مختلف موقعوں پر بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دو بڑے خاندان بنی اسرائیل اور خاندان بنی اسماعیل، ان کے حالات کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا واقعہ اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا، اس کا مسئلہ، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اس طرح مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات بھی اس صورت میں ذکر کیے۔ یہ صورت 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں اللہ جل شانہ نے اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ کتاب مجید، یہ سامان ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف و ڈر ہے۔ جو لوگ اپنے دل و دماغ کا اور اپنی جان مال کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ایمانی، جانی اور مالی عبادت اور اطاعت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جن لوگوں میں اس کی استعداد اور طلب موجود ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت کا سامان ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کا باطن کور ہے، اندھا ہے، جن کے اندرون میں اندھاپن ہے، جن کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے لیے کفر کا،
اور نعمت ایمان سے محرومی کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان لوگوں کو قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح اس رکوع کی 4 آیات میں پکے ایمان والوں کا اور آخری 2 آیات میں پکے کافروں کا تذکرہ ہے۔ دوسرے رکوع میں منافقین کا تذکرہ ہے، جو زبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اپنے دل میں کفر اور شرک کو اور عناد کو چھپائے رکھتے تھے، جو مسلمانوں کو احمق اور مورخ سمجھتے تھے اور ان سے استہزاء اور مذاق کرتے تھے، مختلف طرح سے سرزمین مدینہ میں فساد پھیلاتے، گڑبڑ کرتے، اور پھر جب ان سے کہا جاتا تو وہ اس سے مکر جاتے۔ اس طرح کی بہت سی ان کی بے راہ روی کو اور اس کے انجام بد کو اس دوسرے رکوع میں اللہ جل شانہ نے 2 مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے۔ اس طرح اس دوسرے رکوع کی 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ تیسرا رکوع جو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ جل شانہ جس نے آسمان، زمین اور اس کے اندر غلہ، اناج، پھل، پھول وغیرہ مختلف نعمتوں کو پیدا کر کے انسانیت کے لیے اس کو مباح اور فائدہ مند بنایا ہے، اس اللہ کی عبادت کرنے کا پوری انسانیت کو حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی حقانیت کو اور اس کی سچائی کو دلائل کی روشنی میں بیان کرتے ہوئے قرآن کے ماننے والوں کا اچھا انجام اور قرآن سے انکار کرنے والوں کا برا انجام وغیرہ باتیں اس تیسرے رکوع میں ذکر کی گئی۔ چوتھا رکوع جو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سے شروع ہوتا ہے، اس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ، اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، اس کا تذکرہ، علمی استعداد کی بنیاد پر فرشتوں پر ان کو فضیلت اور برتری دی گئی، فرشتوں سے ان کے سامنے سجدہ کروایا گیا، شیطان سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا، مردود اور محروم ہوا، آدم علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ حوا علیہ السلام ان کو جنت میں ایک عرصے تک رکھا گیا، پھر ان کو خلافت کا فریضہ انجام دینے کے لیے مکلف بنا کر جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ ان واقعات کا اس چوتھے رکوع میں تذکرہ ہے۔ پانچویں رکوع سے کئی آیات تک آدم علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں جو ایک مشہور خاندان تھا، خاندان بنی اسرائیل، جن کو یہودی بھی کہا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ کے آس پاس بڑی تعداد میں موجود اور آباد تھے، ان کے حالات کا تذکرہ ہے۔ ان کے حالات میں 3 باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی بات، ان لوگوں پر اللہ جل شانہ کے جو انعامات ہوئی ان کا تذکرہ، بہت سارے انعامات ہوئے، ان کو بعض موقعوں پر، بعض سالوں میں، بعض زمانوں میں حکومت دی گئی، اور تقریباً 4000 کے آس پاس انبیاء کرام علیہ السلام ان میں مبعوث کیے گئے، فرعون کی تکلیفوں اور ایذاؤں سے انہیں بچایا گیا، فرعون کے ملک اور مال کو، سلطنت کو ختم کر کے اس کے لشکر کے ساتھ اس کو دریائے قلزم میں ڈبو دیا گیا، اور بنی اسرائیل کو دریائے قلزم سے پار کر کے ملک شام میں ان کو بسایا گیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میدان تیہ میں پہنچے تو وہاں کھانے کے لیے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا گیا، پینے کے لیے پتھر سے 12 چشمے پانی کے بہائے گئے، دن میں دھوپ لگتی تھی تو بادلوں کے ذریعے سے سایہ کرنے کا نظام بنایا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے صحیفے اور خصوصاً تورات نامی مقدس کتاب عطا کی گئی۔ ایسی بہت ساری نعمتیں اس قوم کو دی گئی، تو ان نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرے، ان نعمتوں کے بدلے شکر گزاری، قدردانی اور فرمانبرداری کرنے کے بجائے اس خاندان نے اور اس قوم بنی اسرائیل نے جو ناقدری کی، ناشکری کی، نافرمانی کی، بدعہدی کی، ان بدعہدیوں اور بداعمالیوں کا تذکرہ ہے۔
سب نعمتوں کی ناقدری اور طرح طرح کے مطالبات کرنے لگے۔ انبیاء بھیجے تو انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری تو ایک طرف رہی، بعض انبیاء کرام کو شہید تک کر ڈالا۔ توریت عطا ہوئی تو توریت میں تحریف اور پھیر پھاڑ کر مال کی لالچ کے خاطر توریت کے بہت سارے احکام کو چھپاتے تھے، اپنی طرف سے باتیں بنا کے توریت میں اس کا اضافہ کرتے اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ بات اللہ نے کہی۔ من و سلوہ نازل کیا گیا تو یہ کہنے لگے کہ ہم یہ ایک ٹائپ کا کھانا کھا کھا کر اگتا گئے ہیں، اب تو ہمیں دال سبزی چاہیے۔ ان کے گناہوں اور غلطیوں کے نتیجے میں اور اس کی توبہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شہر میں تم داخل ہو رہے ہو تو داخل ہوتے ہوتے اپنی زبان پر بولنا توبہ 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 توبہ، حطہ بمانا توبہ، یہ بولنا۔ تو ان لوگوں نے اس کو مذاق بنایا اور داخل ہوتے وقت بجائے حطہ یعنی توبہ توبہ یہ کہنے کے بجائے ہنتا یعنی گیہوں کھانا روٹی یہ کہتے اور اس کو مذاق بناتے بناتے یہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ ایک دن تو یہ کہنے لگے کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تب تک اے موسیٰ تیری بات نہیں مانی۔ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے ان کو روکا گیا، وہ دن ان کے لیے عبادت کے طور پر مخصوص کیا گیا، لیکن پھر بھی عبادت اور بندگی کو ایک طرف کر کے ایسے ہیلے کرتے تھے کہ جس ہیلوں کے ذریعے سے وہ مچھلیاں اکٹھی کر لیں اور سنیچر کو نہ صحیح اتوار کو جا کے پکڑ لیں۔ تو اس طرح جو ہے ناقدری اور نافرمانی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب پر اور ان کے تقاضے پر گائے کے گوشت کے ذریعے سے ان کی برادری کے ایک قاتل کا پتہ چلوایا، تو اس گائے کو ذبح کرنے کا جب حکم دیا گیا تو بلا چون و چرا کے ذبح کر دینا چاہیے تھا، اس کے باوجود انہوں نے پس و پیش کرتے ہوئے آگے پیچھے ہوتے ہوئے بار بار گائے کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات شروع کیے، جوان چاہیے یا بوڑھی چاہیے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، نہ کرنے کے بہانے تھے۔ تو یہ سب ان کی بدعنوانیاں تھیں، بدعمالیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں قسمہ قسم کے عذابات ان پر نازل کی۔ تیسری چیز جب یہ کہا کہ اللہ کو نری آنکھوں سے اور سر کی آنکھوں سے نہ دیکھ لے تب تک نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سدھارنے اور ان کو دبانے کے لیے کوہ طور کو اوپر اٹھایا اور کہا کہ سدھرتے ہو کہ اتار دوں، اور اترنے ہی والا تھا اور سب ختم ہونے ہی والے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگ لی اور کہہ دیا کہ معاف کر دے، تو اللہ نے معاف کیا۔ جب سنیچر کی بدماشیاں شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر بنا دیا۔ ایک موقع پر ان پر بجلی کی کڑک اتاری، میدان تیہ میں 40 سال تک ان کو بھٹکنے اور رکھڑنے دیا، اور اس کے علاوہ بعض اوقات ظالم اور جابر بادشاہ بھی ان پر مسلط تھے۔ تو یہ سب سزائیں اور عذابات اللہ کی طرف سے اتارے گئے۔ ان کا کئی آیتوں تک تذکرہ ہے، نعمتوں کا تذکرہ ہے، نعمتوں کی ناقدری کن شکلوں میں کی ان شکلوں کا تذکرہ ہے، اور پھر ناقدری کی وجہ سے جو ہے ان پر جو سزائیں اور محرومیاں اور بدبختیاں اللہ کی طرف سے اتاری گئی اس کا تذکرہ ہے۔ 10ویں رکوع میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص عہد لیے تھے، ان کا تذکرہ ہے، جیسے اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، مسکینوں اور یتیموں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں سے اچھی بات کرنا ہے، نماز زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہے، اور خون ریزی نہیں کرنا، اپنے کسی برادری کے آدمی کو جلا وطن نہ کرنا، کوئی قیدی بن کر آئے تو ان کو چھڑانے کا انتظام کرنا، ان باتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ 11ویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، اور ان کے بعد پیدر پہ اللہ نے کئی انبیاء بھیجے، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو بہت سارے معجزات لے کر آئے تھے۔ ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس کے باوجود اس قوم نے بہت سے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی اور بہت سے انبیاء کو شہید کر دیا،
اور ساتھ میں اس قوم نے جو سونے کا بچڑا بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں اس بچڑے کو اپنا معبود سمجھ لیا اور اس کی عبادت اور پوجا شروع کر دی تھی، اس کا تذکرہ بھی اس 11ویں رکوع میں ہے۔ 12واں رکوع جو قل من کان عدوا لجبریل سے شروع ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو کوئی بھی حضرت جبریل جو کہ پیغمبر تک وحی لانے میں واسطہ ہے، ان سے اور کسی فرشتے سے، کسی پیغمبر سے نفرت کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، تو ایسا شخص بہت بڑا بدبخت اور محروم ہے۔ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں سے ضرور انتقام لیتا ہے۔ اس کے ساتھ اس قوم بنی اسرائیل نے اور دوسرے اہل کتاب نے جو بدعہدیہ کی تھی، اس کا بھی کچھ تذکرہ ہے۔ اور اس رکوع کے آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک قسم کے سحر کا، جادو کا چرچا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بنیاد بنا کر یہودی لوگ گمراہ ہو رہے تھے، تو اس کی حقیقت کو اور اس کی تفصیلات کو اس رکوع میں بیان کیا جائے۔ 13ویں اور 14ویں رکوع میں بنی اسرائیل کی دوسری لغو اور بیکار حرکتوں کا ذکر ہے۔ بس وہ حرکتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ مثال کے طور پر وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ بولتے تھے جن الفاظ کے 2 معنی ہوتے تھے، ایک اچھا معنی، ایک برا معنی۔ تو سننے والا تو اچھا معنی سمجھتا تھا، لیکن بولنے والے کی مراد برا معنی ہوتا تھا۔ اس ایسے الفاظ بول کر یہ صحابہ کو، حضور کے لیے ایسے الفاظ بول کر یہ صحابہ کو چھڑاتے تھے۔ یہ ان کی حرکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ذکر ہے۔ ان لوگوں کے دلوں میں اہل ایمان کی طرف سے جو حسد اور کینہ چھپا ہوا تھا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا ایک خیال یہ تھا کہ یہودی ہی نجات پانے والے ہیں، اللہ کے چہیتے، اللہ کے محبوب ہیں، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ حتیٰ کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ نصارہ یعنی عیسائی یہ غلط راستے پر ہے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ یہودی یہ غلط راستے پر ہے۔ تو اس طرح کی جو ان کی بیکار کی اور فضول کی باتیں تھیں، ان باتوں کو اللہ جل شانہ نے 13ویں اور 14ویں رکوع میں بیان کر کے ان تمام باتوں کی اصلاح فرمائی ہے اور اس کی تردید کی ہے۔ 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دوسرے خاندان بنی اسماعیل کا تذکرہ ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کو مختلف قسم کے امتحانوں سے گزارا گیا، اور اس کے نتیجے میں ان کو امامت کا، امام الانبیاء اور ابو الانبیاء ہونے کا جو شرف ملا۔ ان کے خاندان میں اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اس کا تذکرہ ہے۔ ان کے بنائے ہوئے گھر کعبۃ اللہ کو اللہ نے امن کا مقام اور مرج خلائق بنایا، اس کا تذکرہ ہے۔ مقام ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ اس کعبہ کو جو عزت، حرمت اور اونچا مرتبہ عطا کیا گیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کعبے کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے لیے جو روزی کی، رزق کی، دانہ پانی کی دعا کی، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ کعبے کی تعمیر باپ بیٹوں نے، ابراہیم و اسماعیل نے فرمائی، اور اس تعمیر کے موقع پر اللہ جل شانہ سے جو دعائیں کی، ایک پیغمبر مانگا، اور اس پیغمبر کے ساتھ ساتھ ایک امت کو مانگا جو امت مسلمہ ہو، یعنی فرما بردار امت ہو۔ ان سب باتوں کا تذکرہ 15ویں رکوع میں ہے۔ 16ویں رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور مذہب پر عمل کرنا ہی اصل ہے، اس کی تاکید ہے۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے کامل اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ اللہ کے سامنے ظاہر کیا، اس کا ذکر ہے۔ ابراہیم اور یعقوب وغیرہ انبیاء کرام نے اپنی اولاد کے سامنے یہ بات رکھی کہ تمہیں ہمیشہ دین برحق پر اور دین صحیح پر قائم رہنا ہے، اسی کو تھامے رہنا ہے۔ یہ جو نصیحت اور تاکید فرمائی تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جتنے انبیاء کرام پہلے گزر چکے ہیں، بغیر کسی فرق کے وہ تمام انبیاء کرام محترم ہیں، معظم ہیں، اور تمام پر ایمان لانا یہ اہل ایمان کا فریضہ اور اس کی ذمہ داری ہے۔ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے یہ 16ویں رکوع پر پہلا پارہ ختم ہوتا ہے۔ 17ویں اور 18ویں رکوع میں جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 16-17 مہینے تک
جو بیت المقدس کو کعبہ بنایا گیا تھا، قبلہ بنایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا، تو اس پر لوگوں نے شور مچایا تھا، ہنگامہ مچایا تھا، مشرکوں نے مچایا، یہودیوں نے مچایا، منافقین نے مچایا تھا، اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو ان کی باتوں کا ان دونوں رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ لوگ حق اور سچ جاننے کے باوجود اس کا انکار کرنے اور اس پر اعتراض کرنے کے خوگر ہو گئے، اس کی عادت اور ہیبٹ ان کو پڑ گئی ہے۔ اس لیے آپ تسلی رکھیے، جیسے آپ برگزیدہ اور اعلیٰ درجے کے پیغمبر ہیں، ایسے آپ کی امت یہ برگزیدہ اور اعلیٰ مقام کی ہے، اور آپ کے لیے جس گھر کو ہم نے قبلے کے طور پر منتخب کیا ہے وہ بھی برگزیدہ اور اعلیٰ مقام کے ہیں۔ ان باتوں کو ان دو رکوع میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد 19ویں رکوع میں ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان اور مال کے اعتبار سے آزمائش سے گزرنا یہ ایمان والوں کے لیے لازمی ہے۔ اس طرح گزرنا ہو، ایسے موقع پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر اور نماز کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ صبر اور نماز کی وجہ سے خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس آیت میں حج کی ایک عبادت سعی بین الصفا والمروہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس رکوع کے آخر میں اہل کتاب میں ایک بیماری اور کمزوری تھی، کتمان حق، یعنی حق بات کو چھپانا، دنیا کی لالچ میں، مال کی لالچ میں حق بات کو چھپانا، اس کو اس رکوع کے آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ 20ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کی آیات قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، رات دن کا، آسمان و زمین کا، اور سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا، بارش کے ذریعے بارش کے پانی کا، ہواؤں کا، بادلوں کا، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ان میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اور آخر میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اللہ ہی سے سچی اور نہایت درجے کی محبت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کی محبت یہ حقیقی محبت ہے جو آدمی کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی دنیاوی محبتیں ہیں وہ سب صرف اغراض کی بنیاد پر ہوتی ہے، جو ایک دم ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت میں اغراض کی بنیاد پر قائم محبتوں کا کچا چھٹا سب کھل جاتا ہے، حقیقت سامنے آتی ہے، اور وہ محبتیں آخرت میں کام نہیں آتی۔ 21ویں رکوع میں جو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا سے شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو ایمان والوں کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ وہ حلال اور طیب اور پاکیزہ روزی کھائیں، جو حرام اور خبیث چیزیں ہیں جیسے مردار ہے، خون ہے، خنزیر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے، یہ سب ناپاک اور گندی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ بھی تاکید کی ہے کہ جن لوگوں نے، یعنی مکہ اور مدینہ کے جو مشرکین منافقین تھے، جن لوگوں نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی بات ہی مانیں گے چاہے وہ گمراہ ہو، تو گمراہی کے باوجود ان کی بات ماننے پر تلے ہوئے تھے، یہ لوگ احمق ہیں، مورخ ہیں۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے دنیا کے دین کے بدلے دنیا کو خرید لیا، دنیا کو لے لیا اور دین کو بیچ دیا، گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا، مغفرت کو نظر انداز کر دیا اور عذاب کے راستے کو اپنا لیا، یہ لوگ انتہائی برے ہیں اور احمقانہ اور بیوقوفی والا کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ حال جو ہے منافقوں کا اور یہودیوں کا تھا۔ 22ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ذکر کیا ہے کہ خاص طور پر مخاطب ان لوگوں سے ہیں جو قبلے کے بدلنے کا جو مسئلہ تھا اس کو لے کر بہت شور مچا رہے تھے، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے صرف قبلے کی طرف رخ کرنے ہی کو نیکی اور اچھائی سمجھ لیا ہے، یعنی ساری نیکیاں یہی ہے، یہ تم نے خیال کر لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کی تو ایک لمبی تفصیل ہے، ان کا اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ نیکیوں کی تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لانا،
یہ نیکی ہے، اپنے مال کا خرچ کرنا مسکینوں پر، یتیموں پر اور محتاجوں پر یہ نیکی ہے، نماز زکوٰۃ کا اہتمام کرنا یہ نیکی ہے، وعدہ پورا کرنا، مصیبت و تکلیف میں صبر کرنا، سچ بولنا، تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا یہ نیکی ہے۔ تو ان نیکیوں کا اہتمام اور اس کی طرف توجہ تو تمہاری کم ہے، اور قبلے کا ایک مسئلہ لے کر تم ہنگامہ مچائے ہوئے ہو، یہ بات اللہ نے بیان فرمائی۔ آخر میں قصاص کا جو اسلامی قانون ہے اس قانون کو اور اس کے ساتھ وصیت کے احکام کو ذکر کیا گیا ہے۔ 23ویں رکوع میں روزے کا بیان ہے، اس میں روزے کی فرضیات، اس کی فضیلت، اس کے احکام، مسائل، رمضان کی فضیلت، قرآن کی اہمیت، دعا کی ترغیب اور اعتکاف کے مسائل، ان کو بیان کرتے ہوئے یہ رکوع ختم ہوا ہے۔ 24ویں رکوع میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ چاند جو گھٹتا ہے، بڑھتا ہے اور مشرق سے مغرب کا سفر طے کرتا ہے، تو اس کے ساتھ حج کی اور دوسرے بہت ساری عبادتوں کا تعلق ہے۔ اس کی ٹائمنگ اور اس کی توقیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ ساتھ میں جہاد کے کچھ احکام، مسائل اور حج کے اور مزید احکام و مسائل کو اس رکوع میں بیان کیا ہے۔ 25ویں رکوع میں بھی حج کے ایام کو مینا، مزدلفہ، عرفات میں جن مناسک و اعمال کو ادا کرنا ہے اس کا تذکرہ ہے، اس موقع کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ بعض منافق جو بد طبیعت تھے، بد دینت تھے، ان کا تذکرہ ہے، اور ایمان والے کیسی فطرت سلیمہ والے ہوتے ہیں ایسے ایک مومن کا تذکرہ کرتے ہوئے ایمان والوں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، یعنی عبادت اور عقیدہ، عمل، قول تمام میں اسلام کو اختیار کریں۔ 26ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا اجمالاً تذکرہ کرتے ہوئے اس تاریخی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ پہلے سے لوگ ایک ہی دین پر تھے، سبھی لوگ اللہ کی تعلیم پر عمل کرتے تھے، پھر دھیرے دھیرے لوگوں نے الگ راستہ اپنانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ شروع کرنا پڑا۔ انبیاء آئے تو کچھ لوگوں نے ان کی بات مانی اور کچھ لوگوں نے نہیں مانی۔ جن لوگوں نے مانی ان لوگوں کو شروع میں آزمائشوں سے اور مجاہدوں سے گزارا گیا، لیکن آخر میں یہ کامیاب ہوئے۔ یہ ماننے والوں کا اتہاس ہے، تمہیں بھی اسی اتہاس سے اور اسی طرح کی زندگی سے گزرنا ہے۔ یہ بات ایمان والوں کو کہی گئی ہے، اور آخر میں جہاد اور قتال کے کچھ احکام ذکر کیے گئے۔ 27ویں رکوع میں اشہر حرم، حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں قتال کرنا، جہاد کرنا، لڑائی کرنا یہ برا ہے، اس کو ذکر کیا گیا۔ لیکن اس سے زیادہ برا یہ کفر و شرک کرنا اور رائے حق کی محنت کرنے والوں کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، یہ اس سے زیادہ برا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ ارتداد کی وجہ سے آدمی کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس کو بیان کیا ہے۔ ہجرت اور جہاد یہ رحمت کی چیز ہے، اس کا ذکر ہے۔ جوا اور سود یہ ایسی چیزیں ہیں، شراب اور جوا یہ ایسی چیز ہے جس میں نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، اس لیے انسان کو اس سے بچنا چاہیے، یہ تذکرہ ہے۔ اور آخر میں بات بیان کی گئی ہے کہ مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم مرد سے اور غیر مسلم عورت سے نکاح کرے یا نکاح کروائیں۔ 28ویں رکوع میں عورت کے مخصوص ایام، حیض اور ماہواری کے احکام کا ذکر ہے، اور قسم کھانے کے کچھ مسائل ہیں، اور طلاق کی عدت کا بیان ہے۔ عورت کو علیحدہ کرنے کی ایک صورت ہے جس کا نام ہے ایلا، اس کے مسائل کو ذکر کیا ہے۔ طلاق دینے کے بعد جو رجعت ہوتی ہے اس کا ذکر ہے، اور عورت اور مرد یعنی میاں بیوی کے جو آپس کے حقوق ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ 29ویں رکوع میں طلاق کی صورتیں اور اس کے طریقے کا بیان ہے، خلا کا ذکر ہے، حلالے کا بیان ہے۔ اور 30ویں اور 31ویں رکوع میں مطلقہ خاتون کا نکاح ثانی کر دینا چاہیے، بیوہ خاتون کا نکاح ثانی کر دینا چاہیے۔ طلاق کے بعد مہر کے جو مسائل آتے ہیں وہ مہر کی مختلف صورتوں کے احکام ہیں۔ متوفی عنہا زوجہا یعنی بیوہ خاتون کی عدت کیا ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نومولود بچے کو جو دودھ پلایا جاتا ہے اس کے مسائل، اس کی پرورش کی جاتی ہے اس کے مسائل، پرورش کرنے والوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہوگا اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ 31ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے 31ویں اور 32ویں رکوع میں بنی اسرائیل کے، بلکہ 32 اور 33ویں رکوع میں
بنی اسرائیل کے چند واقعات کا تذکرہ ہے۔ ایک واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا ہے، اور جن کی دعا سے اللہ پاک نے بہت سارے بنی اسرائیل کو زندہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے تقاضا کیا کہ جہاد پر جانا ہے، تو ان لوگوں نے تقاضا کیا کہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ کوئی بادشاہ مقرر کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی اجازت سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، جو طاقت میں بھی بہت مضبوط تھے اور علم میں بھی بہت مضبوط تھے۔ یہ لوگ ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، تو بطور نشانی کے تابوت سکینہ ان کے پاس بھیجا گیا، تب انہوں نے اس بات کو مانا۔ پھر طالوت نے سفر کیا بنو اسرائیل کے کچھ لوگوں کو لے کر، جالوت نامی ظالم بادشاہ ان پر مسلط تھا، اس کے ساتھ جہاد کر کے اس کو قتل کر کے اسے جہنم رسید کر دیا۔ اس طرح کے کچھ واقعات یہ 32 اور 33ویں رکوع میں موجود ہے۔ 34ویں رکوع میں پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے، اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ اس آیت الکرسی میں اللہ کی توحید کو، اللہ کے حی یعنی ہمیشہ زندہ ہونے کو، قیوم یعنی سب کو تھامے رہنے اور سنبھالے رہنے والا ہونے کو، اور اللہ کی تقدس اور جلال والی اور صفات اور حالت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور آخر میں یہ بات ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے میں کسی پر زبردستی نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام کی خوبیاں اور اس کے دلائل روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ اس کے بعد 35واں رکوع ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت کے بادشاہ نمرود سے جو مکالمہ اور مناظرہ ہوا، اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ایک عرصے تک مردہ کر کے ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا، ان کے گھرے کو زندہ کیا گیا بعض وجوہات کی وجہ سے، اس کا تذکرہ ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطمینان قلبی کے لیے جو اللہ سے کہا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے، ذرا مجھے بتائیے، تو ان کو بتانے کے لیے اللہ نے جو 4 پرندے ان سے لیا، ان کو لینے کو کہا گیا، اور پھر ان کو ذبح کروایا گیا، اور پھر ان کو زندہ کیا گیا۔ اس واقعے کو ذکر کیا گیا۔ 36 اور 37ویں رکوع میں اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی ترغیب، اس کے مسائل اور اس کے احکام کا تذکرہ 2 رکوع تک موجود ہے۔ اور 38ویں رکوع میں سود کا مسئلہ اور اس کے مختلف احکام کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا ہے، اس کی نحوست کو اور اس کے انجام بد کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور 39واں جو رکوع ہے وہ لمبی آیت ہے۔ اس آیت کو آیت مدائنہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت میں مدائنہ یعنی آپس میں قرض کے لین دین کو اور اس کے مسائل کو ذکر کیا ہے، جس میں اس بات کی تاکید ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور اس پر ساکشی اور گواہ بنا دو۔ ساتھ میں گواہی کے مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ریحان یعنی رہن اور گروی کے کا مضمون بھی اس رکوع میں آیا ہے۔ اور 40واں جو آخری رکوع ہے، اس آخری رکوع میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کے ایمانی صفات کو ذکر کیا ہے کہ ایمان والے کیسے تھے۔ رکوع کے شروع میں سورت کے شروع میں پہلے رکوع میں ایمان والے کیسے ہونے چاہیے اس کو بیان کیا گیا تھا، اور اس سورت کے آخر میں ایمان والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے تھے، ان کی ایمانی صفات کیا تھی، ایمان کس پاور کا اور کس درجے کا تھا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور سب سے آخر میں چند اہم دعاؤں پر اس 40ویں رکوع کو بلکہ اس سورہ شریفہ کو ختم کیا گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے جو 40 رکوع ہے، ان 40 رکوع کا مختصر تذکرہ اور اس کا خلاصہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق